دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ صورت بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر کون سے مضامین بیان ہوتے ہیں؟ توحید، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں بھی یہی تین مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ جو پہلی آیت ہے، اس میں جو تین رکوع ہم نے پڑھے ہیں، ترجمہ ہوئے ہیں، ان تینوں رکوعات کا خلاصہ ہے پہلی آیت میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تین رکوع میں آگے مضامین بیان ہونے والے ہیں، پہلی آیت میں انہی کا خلاصہ کیا گیا ہے، اجمالی طور پر عنوان بتایا گیا ہے۔ کل 4 عنوان ہیں ان تین رکوع کے اندر، جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، تفصیل کرتے ہیں، آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 4 مضامین ہیں۔ پہلا ہے تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کوئی اور شریک، اس کو بیان کیا ہے، عنوان دیا ہے تبارک الذی۔ اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، عالی شان ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اور نزل الفرقان، فرقان سے مراد قرآن پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کن کتاب نازل کی ہے۔ تو یہ ہے رسالت کا بیان۔ کس کا بیان ہے؟ کیونکہ جس پر کتاب نازل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول۔ رسول کی تعریف یہی ہے کہ رسول اس ذات کو کہتے ہیں جس پر نئی کتاب اور نئی شریعت کیا کی جائے؟ نازل کی۔ علی عبدہ، علی یہ اسی رسالت کا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، رسول پر نازل کی ہے، تو کتاب کا نازل ہونا اس بندے کے رسول ہونے کی دلیل ہے جس پر کتاب کیا کی ہے؟ نازل۔ تو وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تاکہ اس کتاب کو لے کر لوگوں کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے، آخرت سے ڈرانے والا بن جائے۔ تو لیکون للعالمین نذیرا میں تیسری چیز آخرت کا ذکر ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو کل 4 چیزیں ہیں۔ توحید کا بیان ہے، اور رسالت کا بیان ہے جو عبدہ میں آ گیا، عبدہ سے مراد رسول ہے، اور دلیل رسالت کا بیان ہے، دلیل نزل الفرقان، اللہ نے کتاب نازل کی، یہ دلیل ہے رسول ہونے کی، یہ دلیل ہے، کیونکہ کتاب ہر ایک پر نازل نہیں ہوتی، رسول پر نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز آخرت کا بیان ہے۔ آپ کے ان 3 رکوع میں جن کا ترجمہ ہوا ہے، یہی 4 چیزیں بیان ہوں گی: توحید، رسالت اور دلیل رسالت، اور آخرت کا بیان ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ایک ہی آیت میں توحید پر 4 دلیلیں بیان کی ہیں۔ کتنی دلیلیں بیان کی ہیں؟ 4۔ توحید سے مراد میں نے کہا توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی برحق واحد ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ دلیل اس کی پہلی دلیل دی ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا تنہا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا۔ تو جب آسمانوں اور زمینوں کا اکیلا مالک ہے
تو معبود برحق بھی وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہے۔ توجہ رہے، بات مختصر کرتے ہیں۔ ولم یتخذ ولدا، دوسری دلیل دی ہے، فرمایا ولم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بھی نہیں بنائی۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹی ہے۔ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی فرشتوں کے نام پر جن کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی، فرمایا ولم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی ہم جنس ہونے کی وجہ سے معبود ہوتی، لیکن اللہ نے کوئی اولاد ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہوتی تو اولاد ہوتی، ہم جنس ہوتی جو معبود بنتی، معبود کی اولاد بھی معبود ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ تیسری دلیل دی ہے توحید کے اوپر، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ مجازی طور پر تو ہمارا وزیر اعظم بھی ہے، مجازی طور پر تو ساری دنیا میں بادشاہ موجود ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اور شریک، تو عبادت میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، چوتھی دلیل بیان کی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز میں وہ معبود بھی آگے جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ ایک اندازے سے پوری پلاننگ کے ساتھ ترتیب سے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی کیا کی ہے؟ پوری ترتیب دی ہے، اس کی پلاننگ کی ہے کہ کون سی چیز کس وقت میں پیدا ہوگی اور کس مقصد کے لیے پیدا ہوگی اور کتنے عرصے کے لیے دنیا میں اس کی موجودگی رہے گی، پوری پلاننگ کے ساتھ ہر چیز اللہ نے ترتیب دی ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور خالق نہیں ہے صرف، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی ترتیب دینے والا ہے، ہر چیز کا اندازہ لگانے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور ایسا ہے، اگر کوئی اور ایسا کہ وہ خالق بھی ہو ہر چیز کا، اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا پیدا کرنے سے پہلے اس کا اندازہ بھی ٹھیک لگانے والا ہو، تو پھر تو وہ عبادت میں کیا ہو جائے؟ شریک۔ جب کوئی اور ایسا خالق نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اس آیت میں شرک کی تردید پر تین دلیلیں ہیں۔ پہلے توحید کا اس بات تھا، اور توحید کے اس بات میں شرک کی ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ تردید۔ تو چار دلیلیں توحید کے اس بات پر تھی، وہ چار دلیلیں جیسے توحید کو ثابت کرتی ہیں، شرک کی بھی کیا کرتی ہیں؟ تردید۔ اب باقاعدہ صراحتاً شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ تین دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اس پورے جملے میں پہلی دلیل ہے، فرمایا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ معبود بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ، اور معبود بھی ایسی چیزوں کو بنایا ہے لا یخلقون، جو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، بلکہ خود کیا ہیں؟ اور اصول یہ ہے کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جبکہ جن کو یہ معبود مانتے ہیں یہ کسی چیز کے خالق ہیں، بلکہ یہ تو خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، لہذا یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق بھی ہو، جو خالق نہیں تو عبادت کا مستحق بھی، لہذا جن کو یہ معبود مانتے ہیں، یہ مورتیاں، یہ بت، یا انسانوں میں سے بعض انبیاء کو جیسے وہ اللہ کا بیٹا کہہ کر معبود مانتے ہیں، فرمایا کہ جنہیں یہ معبود مانتے ہیں وہ خالق نہیں ہے، اور جو خالق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری دلیل دی ہے شرک کی تردید پر، فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا،
عبادت کے مستحق ہونے کے لیے ایک صفت اور کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے قرب کی طلب کی جا رہی ہے، جس کی رضامندی کو طلب کیا جا رہا ہے، کم از کم اس میں یہ صلاحیت تو ہو کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو، نفع نقصان کا بھی اس کے اختیار میں ہو کہ اپنے عبادت کرنے والے کو، اپنے بندگی کرنے والے کو نقصان سے بچا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے اس کو سیلاب سے کیا ہے بچا لے، اسے وبا سے کیا ہے بچا لے، نقصان سے بچا لے، یہ صلاحیت تو اس میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس کی عبادت کی جا رہی ہے کم از کم وہ نفع پہنچا سکے، کم از کم روزی ہی پہنچا دے، اس کی روزی روٹی کا بندوبست ہی کر دے، کوئی نفع اس کو پہنچا سکتا ہو۔ فرمایا کہ جن کو یہ معبود مان رہے ہیں ان میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں، نہ تو نقصان کے وہ اختیار ہے ان کے پاس نقصان سے بچانے کا، اور نہ ہی نفع پہنچانے کا کیا ہے اختیار ہے۔ تو جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں شریک مان رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لہذا وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قبروں والے مر کے قبروں میں چلے گئے، دنیا سے مر کے قبروں میں چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ جب تک دنیا میں زندہ تھے تو اپنے آپ کو کسی بیماری سے نہیں بچا سکتے۔ کوئی بزرگ اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے؟ نہیں، نبی بھی نہیں بچا سکے۔ نبی بھی امراض میں مبتلا ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری 15 سال تک رہی، 14 سے 15 سال تک رہی، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی بیماری، نبی بھی بیمار ہوتے رہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ جسمانی امراض کیا ہوتے ہیں لاحق، کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پر آزمائشیں بھی آئی ہیں، مصائب بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں مصائب جھیلے ہیں، مشرکین کی، دشمنوں کی مخالفت مول لی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی انسان، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے، وہ اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے اور اس کے اختیار میں ہے دوسروں کو نفع پہنچانا، پھر تو معبود بنا لے۔ لیکن جب کوئی ایسا نہیں ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو اللہ کے علاوہ، تو پھر کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تیسری دلیل فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جنہیں یہ معبود مان رہے ہیں یہ کسی کو مارنے کا اختیار نہیں رکھتے، کسی کو زندہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے اور پیدا کرنے کا اختیار بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تینوں اختیارات ہیں، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور زندہ کرنا، ان تینوں چیزوں کا اللہ کے پاس کیا ہے اختیار ہے۔ لہذا جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس موت اور زندگی کا اختیار نہیں ہے تو کوئی اور معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ قرآن پاک پر مشرکین کی طرف سے دو بڑے اعتراض جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، انہی دو اعتراضات کو یہاں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ ان ھذا الا افکن، کہ یہ جو قرآن پاک ہے نعوذ باللہ یہ محمد نے اللہ پر بہتان گڑھ لیا ہے، اللہ پر بہتان۔ پھر کہاں سے لائے ہیں؟ وہ کہتے تھے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک فارسی غلام ہے، کسی کا غلام تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ انہیں واقعات اور باتیں سناتا ہے اور یہ اس کو عربی میں کنورٹ کر کے لکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے قرآن ہے، یہ کیا ہے۔ یہ ان کا ایک پہلا اعتراض تھا کہ یہ قرآن محمد نے اللہ پر کیا گڑھا ہے، نعوذ باللہ بہتان گڑھا ہے، اور بہتان بھی کیسے گڑھا ہے کہ ایک السلام علیکم، تو وہ کہتے تھے کہ فلاں جو فارسی غلام ہے ایرانی، وہ انہیں
ساری باتیں سناتا ہے اور یہ اس کو عربی میں منتقل کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہ کہتے تھے کہ یہ پہلی قوموں کے قصے ہیں، بھئی یہود کے یا عیسائیوں کے قصے ہیں، واقعات ہیں، یا اسی طرح ان سے پہلے اقوام جو گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے واقعات ہیں، اور یہ واقعات انہیں لکھوائے جاتے ہیں، املا کروائے جاتے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ یہودی اور عیسائی غلام ہیں، وہ غلام انہیں یہ واقعات پرانے سنا دیتے ہیں اور یہ ان کو لکھ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دو ان کے بڑے اعتراض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں کچھ نقد جواب دیا ہے۔ نقد جواب ایسا ہوتا ہے کہ مخاطبین کے ذہن سے اعتراض کو فوری طور پر اس کے اثرات کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب دیا، فرمایا فقد جاؤ ظلم و زورا، انہوں نے ناانصافی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ ناانصافی کی ہے، اور ناانصافی کیسے ہے؟ ناانصافی اس طرح ہے کہ خود یہ بھی تو عربی زبان بولتے اور جانتے ہیں، جیسے محمد عربی زبان بولتے اور ان میں فرق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، جبکہ یہ لکھنا پڑھنا بھی کیا ہے، اور انہیں بار بار قرآن پاک میں چیلنج دیا گیا کہ کم از کم ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے بنا لیا ہے، خود گڑھ لیا ہے، اور یہ خود نہیں گڑھ سکتے، تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ فارسی غلام سے یہ کیا کرتے ہیں، سن لیتے ہیں باتیں اور پھر ان کو عربی میں کنورٹ کر کے لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن۔ فرمایا یہ صریح جھوٹ بھی ہے، یہ صریح جھوٹ بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو گویا وہ اعتراض جو کر رہے ہیں اس اعتراض میں نا انصافی کا پہلو بھی ہے اور جھوٹ بھی کیا ہے اس میں شامل ہے۔ نا انصافی اس اعتبار سے کہ یہ خود عربی زبان جانتے ہیں اور ایک آیت بھی اس جیسی بنا کر نہیں لا سکتے، تو محمد نے جنہوں نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا ہے وہ کیسے خود سے اتنا بڑا قرآن کیا ہے گھڑ کر لے آ سکتے ہیں۔ آگے ایک اور جواب دیا ہے، فرمایا کہ قل، آپ انہیں بتا دیجئے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو تمہیں سابقہ امتوں کے واقعات نظر آ رہے ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات اور قصے ٹھیک طریقے سے یہاں پر موجود ہیں قرآن پاک میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی سے کہانیاں اور قصے کیا ہیں سن لیے ہیں، بلکہ وہ ذات جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ زمین و آسمان کے راز جاننے والی ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان میں کچھ بھی پوشیدہ، تو اسی ذات نے یہ قرآن نازل کیا، اسی وجہ سے سابقہ اقوام کے واقعات بھی ٹھیک طور پر اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ بعض اس بات کو دیکھ کر اندازے لگانا کہ یہ پہلی قوموں کے واقعات ہیں تو لہذا کسی سے سن کر لکھ لیے ہوں گے، کسی سے سن کر لکھ لیے ہوں گے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے کا عرصہ مکہ میں گزارا اور نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ بھی کس میں گزارا ہے؟ مکہ میں، اور مکہ کے اندر کوئی یہودی کوئی نصرانی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت لمبا عرصے تک گزرا ہو، اور باہر کا سفر آپ نے اتنا لمبا کیا نہیں ہے کہ زیادہ عرصہ کسی یہودی یا عیسائی کے پاس رہے ہوں، تو یہودی اور عیسائی کے ساتھ رہنا لمبے عرصے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنا کچھ سننا، یہ تو دور کی بات ہے، آپ کی ملاقاتیں بھی اس عرصے میں نہیں ہوئی، کسی بڑے یہودی سے عالم سے یا کسی بڑے عیسائی راہب سے آپ کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی جو تورات انجیل کا عالم ہوتا اور پہلی باتیں جو ہے وہ سناتا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر ان کا یہ سب کہنا کیا ہے؟ نرا جھوٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کیا ہے لکھوا لیا ہے، اس کو لکھوایا جاتا ہے، املا کروایا جاتا ہے، یہ ساری باتیں سراسر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ 3 اعتراضات اور آخر تک انہی 3 اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ان کے اعتراضات کا نشانہ رسالت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ منکر تھے، کہتے تھے آپ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے تھے 3 بڑے اعتراض تھے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہاں انہیں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ پہلا اعتراض ان کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے مالی حاضل رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یاکلون الطعام، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور انسانی ضروریات، جیسے انسان اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، سودا سلف لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ دوسرے انسانوں کی طرح کاروبار اور تجارت بھی کرتے ہیں، تو یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ دلیل تھی، ان کے اعتراض تھا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا، اور ان کے ساتھ انسانی ضروریات کیا ہے؟ لاحق ہوتی ہیں، تو لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی ہوتے تو کھانے سے کیا ہوتے؟ پاک ہوتے، انسانی ضروریات سے کیا ہوتے؟ پاک ہوتے۔ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ انسان ہے، تو نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اعتراض تھا کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کم از کم کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، کوئی پروٹوکول۔ بھئی اتنی بلند اور برتر ذات کا قاصد ہے، اتنی بڑی ذات کا پیغام لے کر، بڑا پیغام لے کر آیا ہے، تو کوئی فرشتہ آگے پیچھے ہونا چاہیے تھا جو یہ مل کر ان کے ساتھ لوگوں کو آخرت سے کیا ہے؟ ڈراتا، آخرت کے حساب و کتاب سے ڈراتا۔ کوئی ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا، پتہ چلتا، علامت ہوتی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ پاکستانی ایک چھوٹا سا صوبائی وزیر بھی گزرے تو پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، ہٹو بچوں کی صدا ہوتی ہے، تو جب یہ نبی ہے تو کوئی فرشتہ تو ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، اور کچھ بھی نہیں، تو وہ کہتے کم از کم اس کے پاس خزانے تو ہوتے، ان کے پاس یہ صورتحال تو نہ ہوتی کہ خود رزق و روزی میں کیا ہے؟ تنگ ہیں، اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ نبی کے خاص اور مقرب بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ہوتے تو کم از کم ان کے پاس مال ہوتا، خزانے ہوتے، بینک بیلنس ہوتا ہے، اور کم از کم خزانے نہ بھی ہوتے تو کوئی ایک باغ تو ہوتا کہ جہاں سے ان کا رزق و روزی کا انتظام چلتا رہتا، کھانا پینے میں فراخی ہوتی، کشادگی ہوتی، لہٰذا یہ کھاتے پیتے رہتے، آرام سے رہتے، خوشحال ہوتے، تو کم از کم یہ صورتحال تو ہوتی۔ تو 3 بڑے اعتراض ہیں ان کے۔ پہلا اعتراض کہ انسان ہے، انسانی ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا، بازاروں میں جانا، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا اعتراض کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ان کے مقرب ہونے کی دلیل ہوتا، جو ان کے پیغمبر ہونے کی کیا ہوتا؟ وہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تیسری دلیل کہ ان کے پاس دنیا ہوتی، دولت ہوتی، خزانے ہوتے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو مقرب ہونے کی کوئی علامت بھی نہیں ہے ان کے پاس، مقرب ہونے کی کوئی علامت بھی، تو نعوذ باللہ یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ تفصیلی طور پر جوابات تو آگے دیے ہیں۔ سر دست پہلی آیت میں اس پر تبصرہ کیا، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، فرمایا کہ انہیں دیکھیے کہ کیسی مثالیں آپ کی بیان کر رہے ہیں، کیسی مثالیں آپ کی، یعنی ان کے نظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے دماغ، ان کی عقل کی انتہا دیکھیں، سوچ کیسے ان کی کام کر رہی ہے ٹیڑھی، کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں کہ نبی، یعنی ان کی نظر میں نبی کون ہونا چاہیے کہ ان کے دماغ میں دنیا گھسی ہوئی ہے کہ نبی کے پاس دولت ہونی چاہیے، نبی کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دولت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہے، دنیا کی ہرس کیا ہے ان کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور دنیا ہی کے ساری چیزوں کو یہ لے کر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھئی یہ پروٹوکول، فرشتے کا آنا، یہ بھی کس بنیاد پر ہے؟ کہ وہ آپ کی مخصوص علامت ہونی چاہیے، جیسے بادشاہوں کی مخصوص علامت ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہی دنیا دماغ کے اندر کیا ہے؟ گھسی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہنا کہ
ایک طرف دنیا اتنی گھسی ہوئی ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ محض انسان ہونا بھی برداشت نہیں ہے، انسان ہونا بھی برداشت، کہتے ہیں انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یعنی دونوں چیزوں پر یہ راضی نہیں ہے، انسان کو نبی اور پیغمبر بنا دیا گیا اس پر بھی یہ راضی، اور دوسری طرف دنیا اتنی گھسی ہوئی ہے، دولت کے حرص اتنی دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور دنیا کے پروٹوکول اتنے دماغ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس دولت ہوتی، خزانے ہوتے، ان کے پاس مال ہوتا، تو انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، حیرت ہے ان کی بات کے اوپر، لک الامثال، آپ کی کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فلا یستطیعون فضلوا، فرمایا یہ گمراہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ لا یستطیعون سبیلا، اب یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، راہ راست پر بھی اتنی عام سی واضح سی بات جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی کا دولت سے کیا لینا دینا، نبی کا دولت سے کیا لینا دینا، رسالت کے ساتھ خزانوں کا کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے، اتنی عام سی بات جو ان کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور دنیا ہی ان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے، تو جو دنیا کا ہو جاتا ہے وہ کبھی راہ راست کے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اب تینوں اعتراضات کے تفصیل سے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تیسرے اعتراض کو لیا گیا ہے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا؟ خزانہ ہونا چاہیے، یا کم از کم کوئی ایک باغ تو ہو جس سے یہ خوشحالی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھاتے پیتے رہیں۔ اس کا جواب پہلے دیا جا رہا ہے، فرمایا ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، توجہ سے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ جیسے باغات یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور ان کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہتر باغات دے سکتے ہیں، بہتر باغات دے سکتے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے اندر محلات بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے، ایسا کیا کسی مصلحت کی وجہ سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ جیسے باغ یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے باغات کے یہ مطالبے کر رہے ہیں، اللہ اس سے بھی بہتر باغات نبی کو کیا ہے؟ دے سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ دائیں بائیں سونا بن کے گھومتے اور پھرتے رہیں، سونا بن کے یہ پہاڑ میرے ارد گرد کیا ہے؟ گھومتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کا انتظام نہیں کیا، دنیا کے خزانوں کا انتظام۔ اس میں ایک مصلحت چھوٹی سی سمجھ لے جو قرآن میں اور حدیث میں دوسری جگہوں پر آئی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے، آپ کی پوری زندگی امت کے لیے کیا ہے؟ اور امت میں اکثریت غربا کی ہوتی ہے۔ بھئی انسانوں میں دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں دنیا میں، غریب اور امیر، اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، غریبوں کی تعداد، اور امراء کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے پوری امت کے لیے، تو جو امت تعداد میں زیادہ ہے غربا، ان کے لیے تو نبی نے نمونہ بننا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی حالت دی گئی کہ جس میں مالدار یا مالداری اور دنیا داری کو شو نہیں کیا گیا، اس کو زیادہ دکھلایا، کیوں؟ تاکہ غربا کے لیے نبی کی زندگی نمونہ بنے، کیونکہ اگر نبی کے ساتھ پروٹوکول ہوتے، دنیا ہوتی، خزانے ہوتے اور خوشحالی ہوتی، کشادگیاں ہوتی، تو غریبوں کے لیے آپ کے اعمال نمونہ کیسے بنتے؟ غریبوں نے تو وہ خوشحالی نہیں دیکھنی تھی، وہ پروٹوکول ہر ایک کو تو نہیں میسر ہونے تھے، سادگی والی زندگی گزارنی تھی ہر ایک نے، تو نبی کی زندگی جب کہ ہوتی خوشحالی والی، معیار بلند ہوتا زندگی کا، تو وہ لائف سٹائل جو غریبوں نے گزارنا ہے اس کے لیے آپ کی زندگی نمونہ کیسے بنتی؟ تو اس لیے آپ کی زندگی کو دولت سے، فراوانی سے دور رکھا گیا۔ اور رہے امراء، ان کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں،
ان کے لیے آپ کی سادگی نمونہ ہے کہ باوجود دولت کے، باوجود پیسے کے، پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دولت کے گزار کے گئے، بغیر خوشحالی کے گزار کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس زندگی پر نہیں آتے، بلکہ اپنے دولت کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے اپنا لائف سٹائل ایسا رکھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، نہیں اپناتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دنیا کے ہو جائیں گے۔ وہ کس کے ہو جائیں گے؟ تو آپ کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ اسی لیے آپ کے لیے دولت کو نہیں رکھا گیا، آپ کے لیے خوشحالی اور فراوانی کو نہیں رکھا گیا ہے، تاکہ آپ کی زندگی سب کے لیے کیا بن جائے؟ نمونہ بن جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں والے لائف سٹائل گزارتے، امیروں والی زندگی گزارتے، تو ظاہر ہے وہ امیروں کے لیے تو نمونہ ہوتی، لیکن غریب جو زیادہ تعداد میں ہے دنیا میں، ان کے لیے تو کوئی نمونہ نہ ہوتا، ان کے لیے کوئی نمونہ۔ تو جب آپ کی زندگی ایسی رکھی گئی جو امراء سے ہٹ کر ہے، دولت مندوں سے ہٹ کر ہے، تو آپ کی زندگی دونوں کے لیے نمونہ بنے گی، غرباء کے لیے بھی اور امراء کے لیے بھی۔ امراء کے لیے بھی یہ سبق ہوگا کہ باوجود پیسے اور دولت کے زندگی سادہ گزاریں، زندگی ایسی گزاریں کہ جس میں دنیا کی حرص نہ ہو، مال و دولت کا لالچ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تو انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بالفرض اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سے بہتر باغات دے سکتے تھے، اس سے بہتر خزانے دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور اس میں ایک خاص مصلحت تھی۔ بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ اب یہاں دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسرے جواب میں ضمنی طور پر آخرت کا بیان بھی آ گیا۔ توجہ سے فرمایا کہ دراصل ان لوگوں کے دماغ میں دنیا اتنی گھسی ہوئی ہے کہ یہ آخرت کو بھول گئے ہیں، یہ قیامت کو کیا ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تو ہے انسانوں کی روحانی غذا پہنچانا۔ بھئی انسانی جسم کے لیے غذا ضروری ہے، جو کھانا پینا ہم دنیا میں کھاتے اور پیتے ہیں، یہ ہے جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور روح کی بقا کے لیے، روح کی صحت کے لیے غذا ضروری ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اب نبی کو لایا کس لیے جاتا ہے؟ جسمانی غذا کے لیے نہیں، نبی تو روحانی غذا لے کر آتے ہیں۔ اب یہ اتنی موٹی سی باتیں جو ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی جسمانی غذا کے لیے، جسمانی غذا کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ اب روحانی غذا کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، اور نبی بھیج کر پوری کی ہے وہ ذمہ داری۔ تو نبی روحانی غذا پہنچانے کے لیے آتا ہے، جسمانی غذا پہنچانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اس دین اسلام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مقصود روح کی تندرستی ہے، روح کی اصلاح مقصود ہے، جسم کی اصلاح اور عیاشی مقصود نہیں ہے، جسم کی غذا مقصود نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ توقع باندھ لے کہ میں دین پر عمل کروں گا، دین اپناؤں گا، نبی کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کروں گا تو دنیا میں خوشحال ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی عقل کی کمزوری ہے، یہ اس کی سوچ کا ٹیڑھا پن ہے۔ حقیقت میں دین یا نبی کے لائے ہوئے احکامات اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جسم کی غذا اور پرورش ہو، جسم کو سہولت پہنچے، بلکہ یہ تو روحانی غذا ہے، روح کی سہولت کے لیے، روح کی اصلاح اور تندرستی کے لیے ہے۔ لہذا بل کذبوا بالساعۃ، ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں دنیا گھسی ہوئی ہے، نبی سے بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید وہ دنیا ہی لے کر آئیں گے، دنیا کا مال ہی لے کر آئیں گے، اسی لیے تو اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خزانے ہونے چاہیے، ان کے پاس باغات ہونے چاہیے۔ حالانکہ نبی یہ لے کر نہیں آتے، نبی تو روح کی غذا لے کر آتے، روح کی غذا نبی لے کر آئے ہیں، تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ دولت لے کر آئیں گے، مال لے کر آئیں گے، خزانے لے کر آئیں گے اور باغات لے کر آئیں گے، یہ توقع رکھنا کیا ہے؟ فضول ہے۔ تو فرمایا ان کا مسئلہ یہی ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، بیچارے آخرت کو جھٹلا بیٹھے، آخرت کو بھول گئے ہیں، اس لیے ان کے دماغ میں دنیا گھسی ہوئی ہے، اس لیے انہیں اسلام میں، نبی کے آنے میں، ہر بات کے اندر انہیں دنیا ہی دنیا کی ضرورت ہے، دنیا ہی دنیا کی کیا ہے؟ وہ مشہور ہے نا، جیسے کہ کسی تاجر کی وفات ہوئی، مرنے کے بعد
فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کتنے جانا ہے, جنت کے جہنم, کہاں جانا ہے, جنت میں یا جہنم میں؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ جنت یا جہنم کیا ہوتی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے, بس وہاں لے چلو جہاں 2-4 پیسوں کا فائدہ ہو, وہاں جتنے مرضی لے جاؤ, جنت یا جہنم, بس ادھر لے جاؤ جہاں 4 پیسوں کا کیا ہو, فائدہ ہو. تو دنیا جب دماغ میں گھسی ہو, مال و دولت کی ہرس دماغ میں گھسی ہو اور آخرت یاد ہی نہ ہو, آخرت کو بھول گئے ہو, بلکہ مشرکین کی طرح آخرت کے وہ تو منکر تھے, آخرت کو جھٹلاتے تھے, تو فرمایا جب دنیا ہی دنیا ان کے دماغ میں گھسی ہے تو ان کے مطالبے بھی ویسے ہی ہونے, ان کی سوچ بھی دنیا تک محدود رہنی ہے. آج بھی مسئلہ ہماری دنیا میں بھی یہی ہے, مولوی جو مسئلہ بنا ہوا ہے, دین یا مذہب کیا بنا ہوا ہے, مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ عام طور پر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ مذہب نے ہمیں دیا کیا ہے. مذہب نے ہمیں, بھئی سائنس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, چاند پر پہنچ گئے ہیں, اور سائنسی ایجادات نے ہمیں گاڑیاں دی ہیں, موبائل دیے ہیں, مشینیں دی ہیں, زندگی کی سہولیات دی ہیں, اور مذہب نے ہمیں کیا دیا ہے, عبادت کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ہیں حج کرو, زکوٰۃ ادا کرو, یہ ہمیں مذہب نے دیا ہے. مذہب نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ یعنی یہ سوال بھی اسی پر کھڑا ہے نا کہ مذہب, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مذہب دنیا کی فائدہ دیتا ہے, جسمانی غذا کے لیے آتا ہے, جسمانی سہولیات کے لیے, حالانکہ مذہب روحانی اصلاح کے لیے آتا ہے, روح کی غذا کے لیے آتا ہے, جسمانی پرورش کے لیے مذہب نہیں آتا. جسمانی پرورش کے لیے تو اللہ نے بارش کے ذریعے کھیتی باڑی کا, پھلوں کا, اناج کا انتظام کیا ہے, وہ جسمانی غذا موجود ہے, اور اس کے لیے ذرائع اور راستے اختیار کرنے کا کے لیے اللہ نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, جسم دیا ہے, حرکات دی ہیں کہ بندہ خود حرکت کرے اور اپنے رزق روزی کے ذرائع کیا کرے, تلاش کرے, وہ تو بندے پر چھوڑ دیا گیا ہے. مذہب اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہیں مال و دولت دے گا, مذہب تمہیں خوشحالی دے گا. ہاں یہ ہے کہ مذہب پر اگر پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوو گے تو دنیا کی زندگی اطمینان سے کٹے گی, اطمینان سے, بھلے پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہوگا تو اطمینان ہوگا, زندگی سکون والی ہوگی. اور اگر دنیا کی دولت کے انبار بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہے تو اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان, جہازوں کے مالک ہوں گے, دولت کے انبار ہوں گے, اور اتنی دولت ہوگی کہ اپنی ساری دنیاوی خواہشات پوری کر سکنے کی استطاعت اور طاقت بھی رکھتے ہوں گے, تو پھر بھی دل غیر مطمئن ہوگا اور خودکشی کر کے عالمگیر ترین کی طرح مر جائیں گے. بھئی عالمگیر ترین نے خودکشی کی ہے, دولت کم تھی, سب کچھ تھا, سب کچھ تھا, اور اپنی ہر دنیاوی خواہش کو اچھے طریقے سے وہ پورا کر سکتے تھے. اب ایسی کون سی وجہ پیش آئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لٹک اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی انہوں نے؟ کس لیے؟ وہ دنیا کا سب کچھ موجود تھا, پھر بھی اتنا دل مضطرب کیوں ہوا, ایسے غیر مطمئن کیوں تھے؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ اس لیے کہ روح پریشان تھی, روح بیمار تھی, بیچاری روح کو غذا نہیں پہنچ رہی. تو دنیا کی دولت اطمینان نہیں دلا سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات روح کی غذا ہے, اگر روح کو غذا نہیں پہنچائیں گے تو وہ تڑپے گی. جیسے جسم کو غذا نہ پہنچے تو بھوک کی وجہ سے جسم تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا, جسم پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر روح کو غذا نہ پہنچے تو روح بھی پریشان ہوتی ہے, اور یہ تو خودکشی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ روح پریشان اور غیر مطمئن ہوتی ہے, روح تڑپ رہی ہوتی ہے غذا نہ ملنے کی وجہ سے. تو مذہب دنیا کی خوشحالی دینے کے لیے ہے ہی نہیں, ہاں دنیا میں اطمینان بھری زندگی دینے کے لیے ہے کہ روح مطمئن ہوگی تو زندگی مطمئن ہوگی, بھلے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو پھر بھی خودکشی نہیں کرے گا, اوکھے سوکھے محنت کر کے خون پسینے کی کمائی کر کے روٹی کھائے گا, اپنے جسم کو غذا پہنچائے گا, روح مطمئن رہے گی,
کبھی بھی اس کے اندر خودکشی کا رجحان پیدا نہیں ہو۔ بھئی کتنے ایسے انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو اب مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 80% سے زیادہ غربت چلی گئی، 80% کے قریب غربت ہے۔ تو یہ سارے غریب محنت مزدوری کر کے مشکلات اٹھا کر بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور خودکشی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر روح مطمئن ہے، کسی نہ کسی درجے میں مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے، عبادات کے ساتھ کیا ہے، جڑے ہوئے ہیں، روح کو کسی نہ کسی درجے میں غذا پہنچ رہی ہے، اگرچہ پورے طور پر نہیں پہنچ رہی لیکن پہنچ رہی ہے، تھوڑی پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ نہ پہنچ رہی ہوتی تو پھر روح مضطرب ہوتی اور خودکشی کر لیتے، جبکہ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں محنت کش طبقہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی اگر مطمئن ہے تو یہ اسی مذہب کی برکت کی وجہ سے ہے کہ روح کو غذا پہنچ رہی ہے۔ تو بہرحال بل کذبوا بالساعۃ، ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے روح کو مار چکے ہیں اور آخرت بھول چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر انہیں مذہب میں بھی، نبی کی ذات میں بھی انہیں ایسا نبی چاہیے جس کے پاس دولت کے انبار ہو، جس کے پاس دنیا کی فراوانی ہو، ایسا نبی ان کو چاہیے۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم نے انہی کے لیے قیامت تیار کی ہے، انہی کے لیے جہنم ہم نے کیا کی ہے، اور صرف جہنم نہیں، فرمایا اس میں دہکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ ہم نے کیا کی ہے۔ آگے ذرا اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ اذا رأتهم من مکان بعید، کہ وہ جہنم اتنی خوفناک ہے، اور کفار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے منکرین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے والوں کے لیے وہ ایسی پیاسی اور تڑپ رہی ہے کہ دور سے جب یہ اسے نظر آئیں گے، کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن نظر آئیں گے، تو فرمایا سمعوا لها تغیظا وزفیرا، انہیں دور سے جہنم کا جوش و خروش نظر آئے گا، دور سے جہنم کا جوش و خروش، جیسے کوئی شکاری درندہ اپنے شکار کو دیکھ کر کیا ہے، زور لگاتا ہے اس کو کھانے کے لیے، دوڑتا ہے اور اس کی سانس پھول جاتی ہے اور سانس کی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے شکار کو کھانے میں فل جوش میں ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی جہنم جہنمیوں کو اپنے اندر لانے کے لیے اور اپنے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے فل جوش و خروش میں ہوگی، اور اس کا جوش و خروش دور سے سنائی دے گا، من مکان بعید، دور سے اس کی آواز سنائی دے گی۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں تنگ جگہ ہوگی، مقرنین، ہاتھ پاؤں جکڑ دیے جائیں گے کہ عذاب میں مبتلا ہیں، جل بھی رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارنے ہو رہے، یعنی مکمل طور پر بے بس کر کے ڈال دیا جائے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جہنم میں آ کر تم اپنی ہلاکت اور موت کو دعوت دو، ہلاکت اور موت کو، اور پھر مزید انہیں پریشان کرنے کے لیے کہا جائے گا، ایک بار نہیں، ایک دفعہ ایک ہلاکت کو نہ بلاؤ، کئی ہلاکتوں کو بلا لو، یہاں پھر بھی تمہارے اوپر ہلاکت اور موت آنے والی، یعنی جہنم کے عذاب کی سختی اتنی ہوگی کہ بندہ وہاں یہ خواہش کرے گا کہ بس زندگی ختم ہو جائے، زندگی کیا ہو جائے، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ موت نجات ہے۔ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر ایک موت نہیں، ہزاروں موتیں بھی پکار لو، 1000 دفعہ بھی موت کو بلا لو، تو پھر بھی اب تمہارے پاس موت آنے والی نہیں ہے۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، اب ذرا تقابل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ایک تو ہے جہنمیوں کا یہ عذاب، یہ جہنم کی مشکلات، اور ان مشکلات سے نکلنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اور دوسری طرف آخرت میں مومنین اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ، اور اس میں مومنین کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ کیا کریں گے، خواہش کریں گے۔ فرمایا اب ذرا یہاں برابری ہو سکتی ہے، یہاں برابری، اب یہاں ذرا ان سے سوال کیجئے کہ جس چیز میں آخرت کے اندر تمہیں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جہنم، وہ بہتر ہے یا وہ جنت جس میں اہل جنت کی ہر خواہش کیا ہوگی، پوری ہوگی، وہ بہتر ہے؟ تو ظاہر جواب یہی ہوگا کہ وہی بہتر ہے،
اسی طرح اب دنیا کا جنت سے مقابلہ کر لیں. دنیا کا جنت سے، دنیا میں تم باغات مانگ رہے تھے، دنیا میں تمہارا مطالبہ تھا کہ نبی کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ خزانہ ہونا چاہیے، دولت کی فراوانی ہونی چاہیے. فرمایا دنیا کی ساری دولت اور عیش و آرام کو اکٹھا کر لو اور مقابلے میں جہنم رکھ لو، تو کیا یہ سودا برابر ہو سکتا ہے کہ بھی دنیا مل جائے لیکن بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے؟ دنیا میں سب کچھ مل جائے اور بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے تو یقیناً یہ سودا گھاٹے کا ہے. اسی طرح دنیا میں سب کچھ مل جائے لیکن محدود زندگی میں، محدود 40 50 60 سالہ زندگی میں، اور ادھر جنت کے اندر دنیا کی نعمتوں سے اعلیٰ قسم کی نعمتیں بھی ہوں اور زندگی بھی کیا ہو؟ ہمیشہ والی ہو. تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی جنت کی ہمیشہ والی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی ساری نعمتیں اور خوشحالیاں مل کر جنت کی نعمتوں اور خوشحالی کا مقابلہ، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اور خوشحالی کیفیت میں تو ویسے بھی بڑھ کر ہیں لیکن وہ ہمیشہ اور دائمی ہے، جبکہ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہوں ایک محدود وقت کے لیے ہیں، اس کے بعد ختم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. توجہ سے، کیونکہ آخرت کا بیان چل پڑا ہے تو آخرت کے ضمن میں آخرت کی ہی ایک حالت جس کا تعلق اس صورت کے پہلے مضمون کے ساتھ ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ. توجہ سے، فرمایا کہ مشرکین جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی وقت کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھروں کے بت اور مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتا ہے. فرمایا قیامت والے دن ان باطل پرستوں کو، مشرکین کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور جن معبودوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں انہیں بھی جہنم میں کیا ہے؟ جو نبی ہے، جو فرشتہ ہے، اس کے ماں سوا. کیونکہ وہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا اصول کیا ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. تو نبی اور فرشتے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ جن مورتیوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، معبودان باطلہ کی اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان سب کو اللہ کی عدالت میں لا کر پوچھا جائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء. ان معبودان باطلہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ میرے ان بندوں کو، بھئی ذرا تصور کریں، قیامت والے دن اللہ کی عدالت لگی ہے اور مشرکین مکہ کو ایک طرف کھڑا کر کے دوسری طرف معبودان کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور باری باری پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے معبود ہیں، تم ہماری عبادت کرو؟ انتم اضللتم عبادی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے میرے بندوں کو کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے. تو وہ آگے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، آپ کی ذات تو کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی آپ شرک سے پاک ہیں، آپ کا کوئی برابر. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، آپ کے علاوہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو معبود سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم معبود ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو ہم معبود سمجھیں، یہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے. بھئی اب عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں اور ان کی امت سے سوال، امت کو سامنے کھڑا کر کے سوال کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں معبود ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے آئے تھے، کیا قیامت والے دن وہ ان کی پیروی کریں گے؟ جی ایسا ہی ہے. یہ کہیں گے ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ مناسب ہی، لائق ہی نہیں ہے. نبی آتا ہی توحید کے پرچار کے لیے ہے تو وہ کسی کو شرک کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ چلے کوئی ولی اور بزرگ جو قبر میں پڑے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری کیا کرنا؟ مرنے کے بعد ہماری قبر کو سجدے کرنا ہے، ہماری عبادت کرنا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. وہ یہی کہیں گے ما کان ینبغی لنا، یہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود کہیں، بجائے اس کے، یہ تو رہی دور
بات کہ ہم اپنے آپ کو معبود کہیں، کسی اور کو معبود سمجھے، یہ بھی ہماری شان کے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، ہاں البتہ جنہیں انہوں نے معبود سمجھا ہے وہ ان کی اس غلطی کو ظاہر کریں گے، اس غلطی کو ظاہر، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا، ہاں ایک وجہ تھی ان کے گمراہ ہونے کی، ایک وجہ تھی ان کے، وہ کون سی؟ کہ آپ نے انہیں دنیا میں دولت دی، مال دیا، دنیا کی خوشحالی اور فراوانی، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی فراوانی دی ہے، تو ان کی کئی نسلیں دنیا کی فراوانی اور خوشحالی میں گزارنے کی وجہ سے ان کی گردن میں اکڑ آ گئی، سریا گھس گیا، اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا خیال کرنے لگے کہ جس کو چاہیں معبود بنا لیں، جس کو چاہیں کیا کر لیں۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، آپ نے ہی ان کو خوشحالی دی، آپ نے ہی ان کو دنیا دی برتنے کے لیے، دنیا دی ان کو نفع اٹھانے کے لیے، اور ان کے آباء و اجداد کو، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ نسوا الذکر، یہ آخرت کو بھول گئے، آپ کے احکامات کو، اور آپ کو بھی بھول گئے، آپ کے علاوہ انہوں نے خود اپنے معبود بنا لیے اور خدا انہوں نے بنا لیے۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ دنیا، وجہ اس کی کیا بنی؟ دنیا بنی، کہ دنیا کی فراوانی اور خوشحالی میں ایسے غرق اور ہوئے، مبتلا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے، خود مورتیاں بنائی اور ان کو ہی خدا بنا لیا۔ اس کی وجہ ہم نہیں ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا ہے، بلکہ یہ دنیا ہے جو آپ نے ان کو دی ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، فرمایا یہ ایسی قوم ہے کہ جو خود اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے لانے والی ہے، خود ہلاکت کی طرف جانے والی ہے، ہم ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب نہیں بنے۔ چلو جی، وآخر دعوانا